بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں، جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججوں کو پاؤڈر بھرے خطوط بھیجے گئے ہیں۔ تو اب وہ جج جن کو اس قسم کے مواد پر مبنی خطوط بھیجے جا رہے ہیں، ان کی تعداد ہو گئی ہے 17۔ سپریم کورٹ کے 5 جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج اور لاہور ہائی کورٹ کے 4 جج جن کو انتھراکس پر مبنی پاؤڈر یا ایک نامعلوم پاؤڈر پر مبنی خطوط بھیجے گئے ہیں، جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ زہریلا مواد ہے یا کیمیکل مواد ہے اس میں، اور اس سے انسانی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ تو اس پر کئی لوگ تو اس کو ججوں پر قاتلانہ حملہ قرار دے رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خطوط کہیں نہ کہیں اپنا کام دکھا گئے ہیں، اور اس کی آج ریفلیکشن نظر آئی سپریم کورٹ میں ہونے والے اس کیس میں، جس پر سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہوا ہے، اور 6 ججوں کے معاملے پر آج اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے موجود تھے، اور 7 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک سے یہ عقدہ کھلا کہ یہ خطوط اپنا کام کر چکے ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دوں گا، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور اس کیس کی سماعت کے دوران بڑی لمبی چوڑی سماعت تھی، اس کا لب لباب یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت 7 جج اویلیبل تھے اسلام آباد میں، تو اب جو باقی کے ججز ہیں ان کو شامل کر کے اگلا جو اجلاس ہے سپریم کورٹ کا، یا اس کی جو ہیئرنگ ہے، وہ فل کورٹ ہو سکتی ہے، اور سماعت انہوں نے 29 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو اب اس کے اوپر اس کیس کے دوران جو ریمارکس ہوئے، اس سے لوگ ازیوم کر رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سماعت میں کیا کیا ہوا اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ملاقات ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر کی صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب سے، اور اس ملاقات میں جو پیغام باہر آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت کے اداروں پر الزامات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات پر رضامند ہیں اور اس معاملے کو آگے لے کر جانا چاہتی ہیں، لیکن دوسری طرف صدر سے ملاقات کی آرمی چیف نے، اور انہیں بتایا کہ اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے بھی اس پر شدید تشویش ظاہر کی گئی کہ اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جو فوج پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر ہی کوئی زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک سمجھ سکتے ہیں آپ باقاعدہ رد عمل ہے فوج کی جانب سے جو تھرو پریزیڈنٹ ہاؤس آیا ہے۔ یہ براہ راست فوج کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، نہ فوج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس معاملے پہ اپنا ریئیکشن دے، کیونکہ یہ معاملہ ایگزیکٹوز کا ہے۔ تو صدر مملکت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے، ویسے تو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیکن صدر سپریم کمانڈر ہے فوج کے، تو فوج نے اپنے سپریم کمانڈر کو شکایت لگائی ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ آپ کو تصویر کے اس حصے میں آپ کو 2 فریق نظر آئیں گے، ایک طرف حکومت اور جوڈیشری جو کہ اس معاملے کو آگے لے کر جا رہی ہے اور تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ حکومت نے ایک رکنی کمیشن بھی بنا دیا تھا، لیکن باوجود وہ کمیشن قائم نہیں رہ سکا، اس کی 10 وجوہات ہوں گی، اور ان وجوہات کا آج سماعت میں ذکر بھی کیا گیا، لیکن وہ کمیشن اپنی جگہ پہ نہیں رہا، تو سپریم کورٹ نے اس کا آج خود نوٹس لیا۔ آج اٹارنی جنرل نے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے یہ کہا، اور خود چیف جسٹس نے بھی کہا کہ وہ نام ہم نے دیا تھا، جسٹس صدق جیلانی کا نام بطور کمیشن کے سربراہ کے ہم نے دیا تھا، جبکہ یہ میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بعض عناصر کی جانب سے کہ تصدق حسین جیلانی کا نام وزیر اعظم کی طرف سے آیا تھا، اور حکومت انہیں کمیشن کا سربراہ بنا کر اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتی ہے۔ تو مٹی پاؤ والا کام قرار دے کر اس کی بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی تھی، اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ تو قاضی فائز صاحب نے فل کورٹ کا معاملہ تو ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فل کورٹ بنا دیتے ہیں، جیسے ہی ججز اویلیبل ہوں گے تو ہم فل کورٹ بنا کر اس معاملے کو لے جاتے آگے۔ اور اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب اپنے کمنٹس دیے تو پنجابی میں کہتے ہیں وکھی چ بولنا، وہ باقاعدہ
انہوں نے اس کیس کی ہیئرنگ سے ہٹ کے بات کی اور کہا کہ ہم ریت میں سر نہیں دبا سکتے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کو ہم یوں چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اوپر مٹی ڈال دیں اور کہیں جی سب کچھ اچھا ہے، یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے اور اس معاملے پہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو کو ہی اس کی تحقیقات دے دی ہو، یعنی شکایت بھی ایگزیکٹو کے خلاف ہے یعنی حکومت کے، اور تحقیقات بھی حکومت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ عطر اللہ صاحب کی جو کمنٹس سے یہ ظاہر ہے یہ وہ پاپولر کمنٹس ہیں جو وہ اپنے کیریئر کے دوران ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور بعد میں واہ واہ سمیٹتے ہیں۔ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہ تب بھی اسی قسم کے ریمارک سے داد لیا کرتے تھے۔ اب عطر اللہ صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ تھانے دار لگ جائیں۔ ویسے وہ سپریم کورٹ کے فاضل جج ہیں، لیکن ان کو یہ اچھی طرح علم ہے اور یہ عام قانون دانوں کو بھی علم ہے کہ سپریم کورٹ کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے۔ اب اس میں جو اصل معاملہ آنا کہ اگر آپ نے ایگزیکٹو سے تحقیقات نہیں کرانی تو پھر تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ کس نے اس بات کا سراغ لگانا ہے کہ ججوں کو کسی نے دھمکایا ہے، بلیک میل کیا ہے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا، اغوا کیا؟ تو یہ انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ یہ کسی مقامی تھانے کے ایس ایچ او نے تو کرنی نہیں ہے، نہ ہی اسے بلا کے کہا جا سکتا ہے کہ جا بندے چک لے آپ، اور کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، اور پاکستان کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی کی پولیس کیسے تحقیقات کر سکتی ہے؟ تو تحقیقات کرنے کے لیے کوئی بہت ہی مستند اور کریڈیبل جو ہے وہ شخصیت ہونا ضروری ہے، اور جس کو تمام اختیارات بھی دیے ہوں۔ تو جو کمیشن ایکٹ کے تحت گورنمنٹ نے کمیشن بنایا تھا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے بنایا تھا، بلکہ ان کی خواہش پر بنایا تھا، اور نام بھی انہوں نے دیا تھا جسٹس تصدق جیلانی، جسٹس ناصر الملک اور ایک اور جج کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ ٹاپ پرائرٹی پہ تصدق جیلانی صاحب تھے تو حکومت نے کہا کہ جو انہوں نے پہلی پرائرٹی رکھی ہے آپ اسی کو کنسیڈر کر لیں۔ تو تصدق حسین جیلانی صاحب سے کانٹیکٹ کیا گیا، وہ سارا معاملہ سب کو پتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، ان کی جو بھی انہوں نے ایکسکیوز اس میں اختیار کیے اس کے بارے میں آج عدالت کے اندر بات ہوئی، اور عدالت میں یہ بتایا گیا اور خود چیف جسٹس نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ دو قسم کے دباؤ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بالکل پیرلل یعنی عمودی، اور ایک افقی ہوتا ہے۔ آپ سے بڑے عہدے کے لوگ آپ کو کوئی غلط کام کرنے پہ مجبور کریں، آپ کو پریشرائز کریں، مثلا اگر تھانے دار ہے تو اس کو ایس پی کو غلط کام کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، آئی جی، تو اوپر سے جو دباؤ آتا ہے جی کہتے ہیں اتو حکم آیا ہے، تو ایک دباؤ تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا دباؤ ہوتا ہے جو پیرلل ہوتا ہے، آپ کے دوست احباب، آپ کے کولیگز، آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کی فیملی کے لوگ، یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک دباؤ ہوتا ہے۔ اور اگر 300 لوگوں نے 300 وکلاء نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اس پر کسی کے دستخط نہیں تھے، لیکن اس میں وہ نام شامل تھا جو کہ تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے کا ہے، اور انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی تھی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو ملا تھا تو اس پہ دستخط کسی کے نہیں تھے، لیکن فیملی کا دباؤ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا یعنی اظہار کیا گیا یا اقرار کیا گیا کہ ہو سکتا ہے تصدق حسین جیلانی صاحب اس وجہ سے چھوڑ گئے ہوں، اور پھر ان کے خلاف جو کمپین چلائی گئی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ عطر اللہ صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ موقف تو ویلڈ ہے کہ جب ملزم ایگزیکٹو ہے تو یہ معاملہ کیسے اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتا ہے جب ملزم ہی اس کی تحقیقات کرنا شروع کر دے۔ تو اس پر جسٹس جمال مدوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خطوط کو ایک غنیمت جانتے ہوئے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا سد باب ہو سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تمام ہائی کورٹس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن آئین میں یہ واضح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیسے ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ تو یہ 3-4 جج تھے جن میں جسٹس عطر اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی پنجابی کہتے ہیں نا تپے ہوئے تھے، وہ بڑے تلخ لہجے میں انہوں نے بات کی، اور ان کی بات سے سپریم کورٹ میں تقریباً جو ہے وہ ماحول ناخوشگوار ہو گیا، تقریباً سناٹا چھا گیا، جب ان کا خیال یہ تھا کہ چیف جسٹس اور باقی کے جو ججز ہیں یا اٹارنی جنرل وہ سب جو ہے وہ اس معاملے کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں،
تو اطہر من اللہ صاحب کی ناراضگی یا ان کا اگریسو سٹائل یا ان کا موڈ یا ان کی باڈی لینگویج یہ بتاتی تھی کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. تو اس سماعت کے بعد جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے بھی 5 ججوں کو یہ پاؤڈر بھرے خطوط بھیجے گئے ہیں. ان 5 ججوں میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین، یہ 5 جج ہیں جنہیں یہ جو پاؤڈر بھرے یا دھمکی امیز خطوط بھیجے گئے ہیں. اور یہ خطوط بھی انہیں 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے، اور یہ بالکل ویسے خطوط تھے جیسے ہائی کورٹ کے ججوں کو ملے ہیں. یہ میں نے پچھلے بھی لاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ خطوط جو ہے وہ ججوں کو پرووک کرنے کے لیے ہیں، ان کو اپنے موقع پر ڈٹا رہنے کے لیے ہے یا ان کو اکسانے کے لیے. تو وہ ہمیں نظر آیا کہ اطہر من اللہ کو اگر اس سماعت سے پہلے یہ خط ملا ہے جس میں پاؤڈر موجود تھا تو اطہر من اللہ کا غصے میں آنا یا ریئیکٹ کرنا بالکل واجبی اور فطری ہے، یہ کوئی غیر فطری معاملہ نہیں تھا. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چونکہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور وہ بہت سی ایسی باتوں کو جانتے ہیں جو وہ بھی کھل کر نہیں رہے، لیکن انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کی وضاحت کی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹو ہو سکتا ہے. یہ میری اپنی assumption ہے. ایک واقعہ ہوا تھا 6 ججوں کے حوالے سے کہ جی 6 ججوں کو چیف جسٹس نے اپنے گھر پہ بلایا، ڈانٹا بڑے غصے میں کہ آپ نے بیک سٹیپ کیا، مجھے چھرا گھونپا ہے. یہ بھی ساری جھوٹ بکواس لغو گفتگو تھی جو کچھ لوگوں نے اپنے وی لاگس میں کی. انہوں نے بتایا کہ 6 جج میرے گھر آ گئے، افطار کا ٹائم تھا اور مجھے بتایا کہ جی 6 ججز آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، کس وقت ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو باہر کھڑے ہیں. تو پھر میں نے کہا وہ باہر کیوں کھڑے ہیں، وہ تو اندر تشریف لائیں. تو یہ 6 ججز خود ملنے کے لیے گئے، چیف جسٹس نے انہوں نے نہیں بلایا. تو یہ بھی ایک جھوٹ پہ مبنی یعنی جو کہانی گھڑی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے وہاں پہ کتارث کیا. تو ان کے اندر یہ حوصلہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ متحرک ہے. اب لاہور ہائی کورٹ جس کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے، ان کے 4 ججوں کو بھی اسی قسم کے خطوط ملے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو کیوں اکسایا جا رہا ہے ان کے نام؟ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بیلنس ایکٹ ہے. ہمارے یہاں بیلنس ایکٹ جو ہے نا وہ ہر سطح پہ ہوتا ہے، ہر لیول پہ ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جن 4 ججوں کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں ان میں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام شامل ہیں. تو ان کو بھی اس قسم کے خطوط بھیجے گئے ہیں جس سے ان کو بھی ذرا کہ تجھ بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ جو 6 جج کھڑے ہو گئے ہیں آپ بھی کھڑے ہو جائے اور آپ بھی شکایت کریں ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. تو اگر نہیں دھمکایا گیا ماضی میں تو خط تو آ گیا نا، یہ بھی دھمکی ہے ایک قسم کی. تو ان خطوط کو بھی تو ان خطوط کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک ترتیلی مچی ہوئی ہے اور وہاں بھی پولیس بلائی گئی ہے. اور یہاں پہ جو خط بھیجے گئے وہ کوریئر کے ذریعے آئے اور جو کوریئر لے کر آیا تھا لڑکا اس کو پولیس نے حراست میں لے لیا. تو اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. ویسے 2 دن ہو گئے ہیں اس پاؤڈر کے بارے میں ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ انتھراکس ہے، وہ زہر ہے، وہ ٹیلکم پاؤڈر ہے، وہ کیا ہے، وہ کو منہ پہ لگانے والا ملمہ ہے، وہ کیا، کسی نے کچھ نہیں بتایا. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ 17 ججز ہیں جن کو وہ پاؤڈر بھرے خطوط بھیجے گئے ہیں، اور اس کو اگر آپ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کے ساتھ جوڑیں اور اس کے خلاف مزاحمت کو جوڑیں تو پھر یہ لڑائی کے اوپر وہ کہتے ہیں جلتی آگ پر تیل پھینکنا. تو یہ جلتی پر تیل پھینکنے کے مترادف ہے یہ جو پاؤڈر بھرے خطوط ہیں. تو وہ کام کر گئے، وہ کسی اور پہ کام انہوں نے کیا نہیں کیا، مگر جسٹس اطہر من اللہ پہ ضرور انہوں نے کام کیا ہے. اور یہ سماعت سے پہلے ہوا، ورنہ اطہر من اللہ ریمارکس تو دیتے ہیں مگر اتنے زیادہ ان کی جو گفتگو میں تلخی ہے نا، مثلا انہوں نے کہا کہ کی تسی بکواس کر رہے ہو، میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، لیکن جو ریمارکس جب انہوں نے دیے سپریم کورٹ کے اندر تو ان کا لبو لہجہ ایسے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ تو مطلب قیامت آ گئی ہے. حالانکہ ان کو ایک ریفرنس بھی دیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی وہ جو مرزا افتخار تھا جس کی ویڈیو آئی تھی جس نے قاضی کو دھمکیاں دی تھی، پھر ان کی FIR کا معاملہ ہوا، اس کیس پہ اس وقت کی حکومت نے کوئی بہت زیادہ ایکشن نہیں لیا، کوئی اس پہ کمیشن نہیں بنا، کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوا. وہ بھی جج کو دھمکی تھی، بلکہ وہ تو دھمکی آن ریکارڈ تھی، ایویڈنس تھا، اس کی ایک ویڈیو موجود تھی جو کہ وائرل کرائی گئی. اس وقت کی حکومت نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. تو
اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا اگر کیونکہ یہ کیس بھی جناب جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کی عدالت میں گیا تھا اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے ہی اس مرزا افتخار کی ضمانت دی تھی، تو ان کو اس سے بھی تب چڑھی ہوگی کہ یہ شاید مجھے ٹانٹ کرنے کے لیے اٹارنی جنرل نے یہ کیس کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ اس کیس میں اطہر بن اللہ گلٹی ہے۔ اطہر بن اللہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ملزم کو جس نے دھمکی دی اس وقت کے ایک بڑے قابل جج کو جس نے بعد میں چیف جسٹس بننا تھا، اس کو انہوں نے ضمانت میں رہا کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو ان کی داڑھی میں تنکا بھی ہے، ان کو لیٹر بھی آ گیا ہے، ان کو تو ان کا جو ہے نا غصے میں آنا فطری ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ آپ کے ساتھ میں اس اینگل کو شیئر کر لوں کہ ان کے جو ریمارکس ہے ان کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ آگے نکل گیا ہے۔ اگر کمیشن رہتا تو عید کے بعد اپنی کارروائی شروع کر دیتا، یہ تقریباً 10 دن کے بعد، اور کوئی 2-3 ہفتوں میں بہت زیادہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو چکی ہوتی، اور اب آپ 1 مہینے تک بیٹھے رہے، اور اس کی جو اور وہ جس کی یہ پلاننگ ہے، جس کا یہ منصوبہ ہے، وہ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں ہنس رہا ہوگا کہ دیکھیے ہم نے کس طرح لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ ساری عمر انہوں نے کام یہ کیا ہے، لوگوں کو ٹرکوں کی بتیوں کے پیچھے لگایا، اب انہوں نے ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ عمران خان صاحب کی جیل میں جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان تو بڑے مزے میں ہیں، ان کے لیے جیل میں 7 سیل مختص کیے گئے ہیں اور ان کی بڑی ہائی سیکورٹی ہے، اور ان کی سیکورٹی پر 12 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ عمران خان کو جہاں رکھا گیا ہے وہ ایک کمرہ ہے، اس کے ساتھ ان کا جم ہے، اور ان کے آس پاس 6 بڑے بڑے کمرے ہیں جو خالی رکھے گئے ہیں، جو انہی کے زیر استعمال ہیں، اور اس میں خالی اس لیے رکھے گئے ہیں کہ عمران خان کی سیکورٹی کو سجے کبھی بندہ آ کے انہوں نہ مار جائے، تو وہ بھی انہی کے یعنی زیر استعمال ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں بتایا کہ جیل میں 10 افراد کے لیے 1 سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، اور عمران خان کے لیے 14 سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ ان کا کھانا اسپیشل کچن سے بنتا ہے، جیل کا کچن نہیں ہے، علیحدہ کچن بنایا ہوا ہے، جہاں پر ان کا کھانا بنتا ہے، کسی اور کا کھانا نہیں بنتا، اسپیشل بنتا ہے۔ ان کی سیکورٹی کے اوپر 12 لاکھ روپے مہینہ خرچ آتا ہے۔ ان کی یعنی سیکورٹی کے لیے باقاعدہ اس احاطے میں باقاعدہ CCTV کیمرے لگا دیے گئے، تو عمران خان کے پاس اتنی ہی جگہ ہے جتنا ان کا زمان پار کا گھر ہے، یا اس سے کہیں زیادہ جگہ ان کے پاس ہے، اور وہاں سیکورٹی کیمرے لگانے کے لیے حکومت نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ اور کل رانا سلالہ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کیا یا انکشاف کیا کہ عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں الیکشن سے کچھ دیر پہلے، وہ سزائیں صرف ان کو الیکشن جتوانے کے لیے تھیں، اور ان سزاؤں کو سنانے سے ان کا فائدہ ہوا ہے، اور یہ سزائیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا جو جلدی جلدی سزائیں سنائی جا رہی تھی نا، اور باقاعدہ یعنی اس کا کوئی حتمی یعنی کوئی پراپر ٹھوس ایویڈنس کے بغیر، تو جن کے بارے میں یہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ عدالت میں اڑ جائیں گی، اور لیکن الیکشن سے پہلے سزائیں سنا دی گئیں۔ اب وہ الیکشن گزر گیا ہے، عمران خان الیکشن میں اچھی خاصی ان کو کامیابی ملی ہے، تو اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ان کو جتانے کے لیے سزائیں سنائی گئی تھی، جو اب سٹینڈ نہیں کر رہی اور ان کو ختم ہونا ہی ہے، جیسے عمران خان صاحب کی توشانہ کیس میں سزا معطل ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو جوڑیں کہ عمران خان تو جیل میں ماشاءاللہ ویل پلیسڈ ہے، بڑے اطمینان سے سمجھے کسی پہاڑی مقام پر رہ رہے ہیں، اور الیکشن ان کو مظلوم بنا کر ان کی جھولی میں ڈالا گیا، اور یہ سب کچھ بھی ہوا ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اب عدلیہ اور حکومت کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا گیا، اور ان کی ایک چپکلش اور کشمکش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ آرمی چیف کو صدر سے ملاقات کرنا پڑی ہے، انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت کر لیا ہے جنرل عاصم منیر نے۔ ویسے فوج زیادہ فکر مند ہے نہیں، لیکن ان کو اتمام حجت تو کرنا نا، صدر کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا، اور صدر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی دلوا دیا۔ ویسے تو آرمی چیف انہیں مبارکباد دینے گئے تھے کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہے ان کے صدر بننے کے بعد۔ اچھا ایک خبر اور ہے جی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ایک وکیل نے عدالت میں بدتمیزی کی، شاؤٹ کیا، تو اس کی گرفتاری کا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان انہوں نے اس کیس کی آج سماعت کی۔ 2 بار وکیل کو آواز لگائی گئی، لیکن نہ وکیل آیا، نہ وکیل کی طرف سے کوئی آیا، تو وہاں پہ اور وکیل موجود تھے، انہوں نے کہا جی وکیل بڑا ڈریا ہوا ہے، وہ آنا نہیں چاہتا، کل آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔
تو عدالت نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، وکیل ڈرا ہوا ہے تو آج وہ ڈرا ہوا، کل اس کا ڈر اتر جائے گا کہ کل وہ پیش ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ منہ ماری کریں، تو اس لیے کل اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو وہاں موجود وکلا نے کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، مائی باپ آپ کے ہوتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ یہ ہوگا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے انصاف کی فراہمی کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور وکیل کوئی آسمان سے نہیں اترتے. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ ایڈوکیٹ زاہد محمود گرایا، یہ وہ وکیل ہے جنہوں نے بدتمیزی کی، کہ انہوں نے عدالت میں چیخو پکار کی، چلاتے رہے، عدالت بینچ ججوں کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کیے، بے بنیاد الزام لگائے، اور وکیل جو ہے فاضل جج کے خلاف عدالت کے اختیار کو چیلنج کرنے کا کہتا رہا. عدالت جو ہے مذکورہ وکیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر تھی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے. حکومت نے 5 وفاقی وزراء کو اضافی قلمدان سونپ دیے ہیں. کابینہ ڈویژن کے نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کو وزارت مواصلات کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کو مذہبی امور اور ہم آہنگی کی ذمہ داری مل گئی ہے، جبکہ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کو نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی کا اضافی قلمدان دیا گیا ہے. احسن اقبال کو بین الصوبائی رابطے کا اضافی قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو آبی وسائل کا اضافی قلمدان سونپا گیا ہے، اور جمعرات کو کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. تائیوان میں بہت بڑا زلزلہ ہے اور اس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. زلزلے کی شدت 7.7 تھی ریکٹر اسکیل کے اوپر، اور یہ تائیوان کے مشرقی شہر حوالین میں یہ آیا ہے زلزلہ. درجنوں عمارتیں گر گئی ہیں تائیوانی حکام کے مطابق. اس میں درجنوں افراد جو ہیں، بلکہ سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور اس سے حوالین جو شہر ہے اس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے. 1999 کے بعد تائیوان کا یہ دوسرا بڑا زلزلہ ہے. 1999 میں زلزلے سے 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد عمران خان اور